رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں عبادتوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی ہیں اذا دخل العشر، کہ جب رمضان کا عشرہ اخیرہ داخل ہو جاتا، شروع ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ وأحیا لیلہ وایقظ اہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے. اور آپ نے رمضان میں بار بار یہ باتیں سنی ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت بہت زیادہ کرتے تھے. رمضان میں آپ آندھی طوفان بن جاتے تھے نیکیوں کے لیے. ایک روایت میں ہے تیز ترار جو ہوا چلتی ہے آندھی، اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی طرف رغبت کرتے تھے. اور جب آخری عشرہ ہوتا تو اور زیادہ کس لیتے کمر. اہل علم نے کہا یعنی اپنی بیویوں سے دور ہو جاتے، اعتکاف فرماتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے، اتنی محنت کرتے جتنا آپ اور دنوں میں نہیں کرتے عبادت میں. اور مسلمان آج کیا کر رہے ہیں کہ جب آخری عشرہ آیا تو عید کی تیاری کر رہے ہیں. کسی ایک روایت میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. یہی فرق ہے امت میں اور نبی میں، یہی فرق ہے امت کے اولین لوگوں میں اور ہم لوگوں میں. رب العالمین ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہمارا دعویٰ ہے اس دعوے میں ہمیں سچائی عطا فرما. رب العالمین ہمیں اس طریقے پہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے پر تیرا نبی اور ان کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، اسی کی کچھ ضمن میں کچھ باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزئ به. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اس کا وہ بدلہ پائے گا، لیکن روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں. میرے بھائیو، روزے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اس کی فضیلت کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے رب العالمین یہ بات کہہ رہا ہے، ورنہ سارے اعمال کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے. یہاں پر ابھارنا مقصد ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے انسان کے اندر اپنے رب کا تقرب اور زیادہ بڑھ جائے، روزے میں اس کے اندر خشوع خضوع اور زیادہ بڑھ جائے. کہا
کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ یہ ڈھال ہے، برائی سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے روزہ. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، جب تم میں کا کوئی آدمی روزے سے ہو، اس کا دل روزے کا ہو، تو کوئی بیہودہ بات اپنی زبان سے نہ نکالے، کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہ کہے، کوئی حرکت اپنے ہاتھ سے غلط نہ کرے. وَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی دوسرا آ کر اس کو برا بھلا کہے اور اس سے آ کر جھگڑنا چاہے تو وہ کہے إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کو ایک طرح کی تربیت دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنی رمضان کے ذریعے سے تربیت کرو. اگر روزے سے تربیت نہ ہوئی تو سمجھ لیجیے روزہ قبول نہیں ہوا. رب العالمین نے خود کہا ہے روزے کا مقصد ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا. تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ تقویٰ کا مفہوم یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، اس کی نافرمانیوں سے بچ جائیں. یہی تقویٰ کا موٹا مفہوم ہے میرے بھائیوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، روزے کے حالت میں خود بھی اچھا ہونا ہے اور دوسرے کو بھی اچھا بنانا ہے. اس کی آئی ہوئی برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے. اور یہی مقصد ہے ایک مومن کی زندگی کا، اور یہی مقصد ہے مومنوں کے معاشرے کا ماحول اور منافقوں کے معاشرے کا ماحول، دونوں میں یہی فرق ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کی اخوت ایمانی دی گئی ہے. اور ان کا معاشرہ یہ ہے کہ برائی کو برداشت نہیں کرتے، برائی کو فوراً روکتے ہیں اور اچھائیوں کی طرف ایک دوسرے کو ابھارتے ہیں. خود اچھائی کرتے اور دوسروں کو اچھائیوں پر ابھارتے ہیں. روزے کی حالت میں نبی نے فرمایا اے مسلمان، تیری زبان سے، تیرے ہاتھ سے کوئی لغو کام نہ ہو، کوئی بیکار بات نہ نکلے تیری زبان سے. اگر کوئی جہالت دکھائے تو اس کو علم بتا، تو اس کے سامنے علم رکھ. وہ جہالت لے کر آیا ہے تو علم سے مقابلہ کر. کہو إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، یہ جملہ یاد کرو زندگی میں. کم یہ جملہ یاد کر لو. اگر مسلمان ہوگا لڑنے والا اور آپ اس کے سامنے نبی کی یہ بات کہہ دو إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، ہو سکتا ہے یہ سنتے ہی وہ خاموش ہو جائے، وہ پوچھنے لگے کیا کہہ رہے ہو. تو تم کہو کہ نبی کی حدیث سنا رہا ہوں کہ نبی نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا ہے کہ اگر تم سے روزے کی حالت میں کوئی لڑے آ کر تو کہو کہ میں روزے دار ہوں. یہ چیزوں کا رب العالمین ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارا روزہ ہم کو یہ سکھا رہا ہے، یہ سکھا کر جا رہا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے لیے روزہ بخشش کا ذریعہ بنا ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں حدیث میں آیا جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملا، بھوکے اور پیاسے رہے، دن بھر ویسے ہی گزرا جو عام دنوں میں تھا وہ اس طرح سے یہ دن بھی ویسے ہی گزرے. تو رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں، رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں کہ تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی. رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں. کب؟ جب ہم نے منمانی کی، اپنی خواہش کے پیچھے پڑے رہے. اور اگر ویسا نہیں، اگر رب کے حکم کے تابع رہے، نبی نے جو ہم کو تربیت دینا چاہیے اس طرح رہے، تو سنو آگے کا جملہ کہ رب العالمین کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، کس طرح پسند کرتا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور کیا احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں، میری جان پر بھی میرا اپنا اختیار نہیں ہے. میں بھی رب کے سامنے مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رزاق ہے. یہاں لوگوں نے عقیدہ اور اپنے آپ میں دعویٰ کہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے غوث پاک کو پاور ہے، خواجہ کو پاور ہے، فلاں فلاں کو. اتنے پاور بٹ گئے اللہ کے پاس کیا بچا؟ کیا بچا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا.
کمزور پڑ گیا رب العالمین، اس کے فرشتوں کے سامنے یہ اس کے فرشتے ان کے مرید، ان کے مریدوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے فرشتے۔ موت کا فرشتہ روحیں لے کے جا رہا ہے اور پیر صاحب روحوں کی تھیلی کو پھاڑ کر چھین لے رہے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، تم کو گمراہ کیا ہے مولویوں نے چند پیسوں کے لیے، چند میٹھی خوراکوں کے لیے، کہیں چاول میٹھا تو کہیں دودھ میں پڑی ہوئی روٹی ہے تو کہیں پر کچھ اور ہے، محض دنیا کی چند خواہش چیزیں۔ ارے ایسے ہی مانگ لو، اے حدیث تم کو دے دیں گے میرے بھائیوں، اور دیں گے تمہیں، لیکن امت کا عقیدہ خراب نہ کرو۔ امت کا عقیدہ احادیث میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو احساس دلانا چاہتے ہیں، والذی نفس محمد بیدی، محمد کا اختیار نہیں چلتا محمد کی جان پر، محمد کا اختیار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رب کے حکم سے تقدیر کا فیصلہ محمد کے گھر میں پیدا تو ہوئے، لیکن محمد اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کر رہا ہے۔ دو بیٹیاں ذوالنورین کہلائے داماد، ان بیٹیوں کو موت سے نہیں بچا سکے۔ کیا عقیدہ دیتے ہو امت کے لوگوں کو؟ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، عقیدہ دھڑلے سے بیان کرتے ہیں۔ عقیدہ وہ ہے جو بخاری و مسلم میں ہے، عقیدہ وہ ہے جو ابو داؤد سنن ترمذی میں ہے، عقیدہ وہ ہے جو صحیح حدیث میں ہے۔ کسی کے قصے اور کہانیاں، کسی کا خواب عقیدہ نہیں ہوتا مسلمانوں کا۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، سب سے مضبوط چیز عقیدہ ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ کمزور ہے تو لوگ تمہارا مال بھی کھائیں گے ناجائز طریقے سے، تمہاری جانوں کو بھی برباد کریں گے اور تمہاری عزتوں کو بھی لوٹیں گے۔ اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط رکھو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھو گے۔ یہ لوگ اسی لیے قرآن و حدیث سے دور رکھتے کہ کہیں ان کو حقیقت معلوم نہ ہو جائے عام مسلمانوں کو۔ اگر عام مسلمان قرآن و حدیث پڑھنے لگے تو ان کی ساری دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کی ساری وہ دربار بند ہو جائیں گے جن درباروں کے ذریعے سے وہ سیاست کو بھی اپنے دروازے پر لا کر سر ٹکاتے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے اپنی پہلوانیاں رکھتے ہیں۔ ساری پہلوانیاں اور ساری سیاسی جاہو منصب ان کے ختم ہو جائیں گے اگر امت کتاب و سنت کی طرف رجوع کر لی، اور الحمدللہ رجوع کر رہی ہے، رجوع ہو رہا ہے۔ اس لیے آنے والا دور یہ کتاب و سنت کا دور ہوگا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے منہج کا دور ہوگا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کی یہ آوازیں، آپ کے یہ چہرے، آپ کا یہ پہناوا، آپ کا یہ چلن، یہ امت کے لیے یہ خیر کی نشانی ہے۔ جہاں اس وقت ہمارے لیے حالات ناساز ہیں، وہیں پر ہم حوصلہ لیتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ان نوجوانوں کی شکل و صورت سے، یہ مسجدوں میں آئے ہوئے ان نوجوانوں سے ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہماری شان و شوکت اس ملک کے اندر دوبارہ بحال ہوگی، اور وہ بحال کتاب و سنت کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے والذی نفس محمد بیدی، یہ صرف ایسا جملہ نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کر کے نکل دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ امت کو مولویوں نے مسلک کی بنیاد پر اس طرح سے گمراہ کر رکھا ہے۔ یہ حدیث ہے، اور تمام طرح حدیث آپ پڑھتے چلے جاؤ، آپ کو ایک ایک کر اہل حدیث کا عقیدہ ملتا چلا جائے گا۔ الحمدللہ ہر وہ انسان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اپنی زبان سے کہتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک عظمت ہے کہ جب اس کو سنایا جائے کہ یہ حدیث ہے تو وہ اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ لیکن جب مولوی آتا ہے تو کہتا ہے یہ حدیث تو ہے لیکن ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے، تب جا کر اس کو گمراہ کرتا ہے۔ حدیثیں بھی مسلک میں تبدیل ہو گئی۔ نبی کسی مسلک کے تابع نہیں آیا، نبی وہ تعلیم لے کر آیا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی، کوئی مسلک اللہ کی طرف سے نہیں اترا ہے۔ بتائیے کون سا مسلک ہے، کون سا مذہب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا ہو؟ ایک ہی ہے
اور وہ ہے کتاب و سنت منہج سلف صالحین۔ میرے بھائیو، یہی امت کے لیے راہ نجات ہے، اسی کے ذریعے سے ہم دوبارہ دنیا کے اندر عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ہے اس کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ روزہ دار بھوکا رہا، اس کا معدہ خشک ہوا، اس معدے کی خشکی کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بو تھی، وہ بو رب العالمین کو اتنی پسند ہے، مشک سے زیادہ رب اس کو پسند فرماتا ہے۔ اے امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، میں تمہیں اسی جملے پر کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ روزے دار روزہ رکھا، اللہ کے حکم پر چلا، اللہ کے نزدیک کتنا عظیم بن گیا کہ دنیا کی یہ ناک جو اللہ کی بنائی ہے، خود انسان اس کو اپنے آپ کو پسند نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کا رب حقیقی اتنا پسند فرما رہا ہے، کہا مشک سے بھی زیادہ رب العالمین اس کو پسند فرماتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو میرے بھائیوں مسلمان کی کیا قدر و منزلت ہے رب کے نزدیک، اس کی بدبو کو رب العالمین پسند فرما رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے آپ اپنی قدر و منزلت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج مسلمان ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر تلا ہوا ہے، دوسرے دور، خود سگا بھائی، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا ماما، سگا چاچا، تایا، خالو، پھوپھا، یہ رشتہ داریاں آپس میں یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ میرے بھائیو، غور کرو کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ رب تمہارے اٹھنے والی بو کو پسند کرتا ہے تو تمہارا منہ کتنا پسند ہوگا اس کو، تمہارا جسم کتنا بہترین رب العالمین اس کو چاہتا ہے بنا کے رکھنا۔ میرے بھائیو، اس اہمیت کو سمجھو۔ میں اسی سے متعلق کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں اور دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کر سکتا، ولا یخذلہ، وہ اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کر سکتا، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، اس سے بدترین انسان کے لیے ہونا کیا کم تر ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ کل مسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت حرام ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کو ہم اپنے تناظر میں، اپنے ماحول کے تناظر میں دیکھیں۔ اگر خواتین بھی سن رہی ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، آج ہمارا معاشرہ اس چیز سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ کیوں؟ آج ہم نے نبی کی ان باتوں کو نظر انداز کیا، اس بنا پر رب العالمین نے اس قوم کو ہم پر مسلط کیا جس قوم کے بڑے ہمارے سامنے سر اٹھانے کی بھی جرات نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنا پر آج وہ قوم بلند ہوئی، اور آج ہم اپنے اخلاق کو چھوڑ کر، اپنے عقیدے کو چھوڑ کر ان کے سامنے چھوٹے اور حقیر نظر آنے لگے۔ آج ان حالات میں بھی مسلمان ان عادات کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، مسلمان مسلمان کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری روایت میں ولا یسلم ہو، مسلمان مسلمان کو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرتا۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ آپ اگر صرف ایک مثال دیتا ہوں، نکاح شریعت کا حکم ہے اور اس کو مسلمان انجام دیتے ہیں، خوشی ہوتی، انجام دینے کے بعد اگر دونوں میں مزاج میں نہ بن سکی تو خلا اور طلاق بھی شریعت کا حکم ہے، نکاح بھی شریعت کا حکم ہے۔ نہ بنی، انسانی مزاج ہے۔ صحابیاں آئیں، کیا یا رسول اللہ، اپنے شوہر کے دین اور اخلاق پر ذرہ برابر اعتراض نہیں ہے، لیکن شادی کی ہے، نہیں رہ سکتی میں ان کے ساتھ، نہیں گزار سکتی زندگی، ہم کو دور کر دیجیے۔ اللہ کے رسول کر دیا گیا۔
کر دیا ہے، اور بہت سارے طلاق خلا کے مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کے یہاں پر حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ کیا صحابہ ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے تھے؟ ہم خود دعویٰ ہمارا یہ، بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ماشاءاللہ نمازی ہیں، معاشرے میں اچھا نام ہے، نکاح کیا بیٹی کا، نکاح کیا بیٹے کا، نہیں بنی دونوں میں، پہلے تو صحیح طریقے سے بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اگر کوشش کی جائے تو واللہ قرآن کہتا ہے یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں کے طرف سے لوگ نیت کی اصلاح کے ساتھ آئے ہیں تو اللہ ضرور دونوں میں بنوا دے گا۔ لیکن یہاں وہ چاچی کو کوئی بات لگی ہوئی تھی، چاچی کے دل پر کسی وقت میں بھتیجی کی کوئی بات لگ گئی تھی، بھانجے کا کوئی جملہ ماما کو اچھا نہیں لگا تھا، موقع ملا اس وقت ان سے بدلہ لینے کا۔ یہ سب ارادے لے کر پہنچتے ہیں لوگ۔ میرے بھائیو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بات معمولی سی بڑے بیٹھ کر حل کر سکتے تھے، نہیں کیے تو ٹھیک ہے ختم، لیکن اتنے پر ہی نہیں۔ حدیث کا ایک دم مخالف، حدیث کے مخالف۔ اگر لڑکے والوں کے پاس پاور ہے تو لڑکی والوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑکی والوں کے پاس پاور ہے تو لڑکے والوں کو ذلیل کرنے کی کوشش۔ یہ دونوں نہیں ہو رہا کیا ہمارے معاشرے میں؟ جس رب کو تمہاری بدبو پسند ہے، تم اپنے آپ کو سمجھو صحیح کہ تم کیا کر رہے ہیں۔ قریب رشتے والے آپس میں کزن ہیں، لیکن اس مسئلے میں ذرا ٹوٹ کیا ہوئی، سال گزر گئے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں۔ اتنا ہی نہیں، جھوٹا جہیز کا سہارا، جھوٹا اس ملک کے قانون کا سہارا، بڑی باتیں بولتے کہ ملک کے اندر یہ غلط ہو رہا ہے، یہ قانون غلط ہو رہا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو اپنے ہی لیے اس غلط کو غلط طریقے سے استعمال کرتے۔ نہیں کر رہے ہیں کیا ایسا؟ سوچو، اپنے گروانوں میں جھانکو۔ یہ آج کی عظمت والی رات ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں اپنے دلوں سے حقد کو نکال دو اپنی سینوں سے بغض و عناد کو۔ اللہ کا حکم ہے، نکاح ہوا نہیں بنا ٹھیک ہے، راستہ ہے خلا اور طلاق کا، چلے جاؤ، آپس میں برائی کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ برائی کا ذریعہ نہیں ہو۔ کیا ہم نئے حوالے کر رہے ہیں، طلاقوں کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہ رہے؟ قسم ہے اپنی سارے مال اور اپنی ساری جاہ منصب کا طاقت کا استعمال کر کے دکھا دیتے، نہیں کر رہے ہیں سب۔ کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اپنی آنا کے لیے یہی سب کرتے رہ جاؤ۔ ایک صحابہ کی پہچان قرآن نے بتائی، اور ایک آج ہماری پہچان بنی ہوئی ہے صحابہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، دنیا مانے یا نہ مانے، قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہیں، جو مانتا ہے مانے نہ مانے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن خاص بات جو ان کے ساتھ لوگ ہیں والذین معه، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو ان کا ساتھ دیتے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے سامنے سخت ہیں، مضبوط ہیں، اور آپس میں نرم ہیں، آپس کے لیے نرم ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا، اگر کوئی اثر و رسوخ والا غیر مسلم ہی ہمارا ساتھی ہے تو لڑکے کو داماد کو نیچا دکھانا ہی دکھانا ہے، اس کی اوقات بتانا ہی بتانا ہے، اس کے ذریعے سے سہارا لیتے ہیں، اس قانون کے ذریعے سے سہارا لیتے ہیں۔ اس کے سامنے اب تم سر اٹھا کے جیو گے؟ جس کے سامنے تم نے اپنے بھائی کو، اپنے داماد کو، اپنے رشتہ دار کو ذلیل کرایا ہو، آپ کیا اس کے سامنے عزت پاؤ گے؟ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں سمجھے گا وہ شخص، جان جائے گا یہ آدمی کیسا ہے۔ جب اپنوں کو نہیں بخشتا تو موقع آئے گا ہم کو کیا بخشے گا۔ نہ سمجھو
کہ ہمارے ساتھ میں رہنے والے اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو ہم اپنے داماد کو دبا لے جائیں گے یا ہم بچی والوں کو جھکا لے جائیں گے۔ سوچ نکال دو، یہ نکمی سوچ ہے، یہ حقیر والی سوچ ہے، یہ گراوٹ والی سوچ ہے۔ اس سے کبھی بھی نہ فرد کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیاب ہونے کی یہ پہچان ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں کافروں کے سامنے۔ معاملہ آمنے سامنے کا آ جائے تو مسلمان تنگ کیوں نہ ہو، لیکن ان کی ایمانی قوت اور طاقت ان کو ڈرا کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ایمانی قوت ہمارے پاس کچھ نہیں، اس لیے ہماری کوئی اوقات نہیں، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ المسلم اخو المسلم بھول گئے، حقیر جان رہے ہیں، حقیر جان رہے ہیں۔ ذرا پیسے والی کم لڑکی کیا گھر میں آئی، شروع میں ڈرامہ کیا، آپ کو کچھ نہیں چاہیے، سادگی سے چاہیے، اور بعد میں طنز۔ خواتین اسلام، اللہ کے واسطے ان سب حرکات کو چھوڑو۔ اس طرح کے ماحول کو پیدا کر کے تم اپنی کونکوں سے کوئی صلاح الدین ایوبی اور محمد ابو عبیدہ بن جرہ جیسے لوگ جری پیدا نہیں کر سکتی، تم منافقین کی جماعت پیدا کر سکتی ہو۔ اس لیے یاد رکھو کہ اپنے بہن اور اپنے رشتہ داروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ تمہاری ہلاکت ہے، تمہاری نسلوں کی بربادی ہے۔ اس لیے امت کے لوگوں، امت کی ماؤں، اس طرف توجہ کرو، ایک دوسرے کی اہمیت جانو کہ تم بھی روزہ رکھتی ہو۔ رب العالمین تمہارے منہ سے اٹھنے والی بدبو کو پسند فرماتا ہے، اور ایسی خوشبو جو عام انسان کی بس کی نہیں کہ اس کو خرید سکے۔ یہ مشک جو بولتے یہ بادشاہ اور بہت امیر لوگ ہی خرید پاتے ہیں، جو مارکیٹ میں مشک ملتا ہے یہ تو سب کیمیکل ہے میرے بھائیو، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ رب العالمین کے نزدیک کتنی زیادہ تمہاری قدر و منزلت ہے میرے بھائیو۔ ان چہروں کی، ان زبانوں کی، اپنے انسانوں کی، اپنے ان بھائیوں کی قدر جانو، دوسرے کی قدر کرو گے تو تمہاری قدر ہوگی۔ اس طرح سے مسلمانوں کا معاشرہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ رب العالمین ہمیں یہ سب باتوں ذرا بات کیا ہوئی، غزہ کے مسلمانوں کی چیخ و پکار اور وہاں کے بچوں کی آوازیں ہمارے دل تک پہنچتی ہیں، ہمارے ذہنوں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے۔ جو کر رہے ہیں وہ ظالم ہیں، لیکن ذرا غور کرو کہ ہم اپنے بھائی کو اگر ستائے ہوئے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضرور ہونا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے موقع پر بھی اپنی بدتمیزی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی جہالت کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ مسلم حکمراں ایسے عیاش اور یہ کہ فلاں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تو سمجھ تو کیا کر رہا ہے، تیری طاقت میں کیا ہے، تو سمجھ تیری طاقت میں ہے کہ تو اپنی زندگی پر غور کر، اور اپنے سے جو اگر کوئی کسی کو تو نے دبا رکھا ہے، ظلم و زیادتی کر رکھی ہے تو اس کو چھوڑ اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا اور دعا کر۔ رب العالمین ان بچوں کی چیخ و پکار نے میرے سینے میں تکلیف پہنچائی ہے، میرے آنکھوں میں آنسو پہنچائے ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے۔ رب العالمین ان حکمرانوں کی اصلاح فرما، دعا کر۔ رب العالمین جس طرح یہ اپنی حکومتیں، اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا تن من سب قربان کرتے ہیں، ویسے ہی امت کی عزت اور اس کے منصب اور اس کی شان و شوکت کے لیے سب متحد ہو جائیں۔ دعا کر، کون روکا ہوا ہے تجھے؟ یہ تیری طاقت میں ہے، یہ تیرے پر حق ہے، اور یہ حق نہیں ہے کہ تو ان حکمرانوں کو برا بھلا کہتا پھرے۔ یہ حق نہیں ہے، دنیا پر بھی ذلیل ہوگا اور قیامت کے دن بھی ذلیل ہوگا۔ حق یہ ہے کہ رب العالمین سے کہے، رب العالمین میں ایک عام انسان ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، تیرے سامنے سر جھکا کر ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ امت کے اندر اتحاد پیدا فرما۔ یہ زعماء، یہ قائدین، یہ بادشاہ، یہ حکمراں، یہ گورنر، یہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں۔ رب العالمین ان کو
صلاحیت دے، ان کی کمزوری کو قوت میں بدل دے، ان کے اندر کی غلطیوں کی اصلاح فرما رب العالمین، ان کو امت کے لیے کھڑا کر دے۔ یہ دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس میں ہماری بھی بھلائی ہے اور امت کی بھی بھلائی ہے۔ اگر اللہ کی تقدیر کا فیصلہ خیر ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا لگ جائے اور امت کے اندر اتحاد ہو جائے۔ یہ چیخ و پکار بلکتی ہوئی امت اور اس کی بلکتی ہوئی یہ قوم، ہو سکتا ہے رب العالمین کوئی اس طرح کا سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو چیزیں ہمیں کرنے کی ہیں وہ کرنا چاہیے، اور جو نہیں کرنے کی ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، تاکہ فتنے اور فساد کا ہم شکار نہ ہونے پائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين۔